لیکن اس سے پہلے جو آپ ان لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، جس کام کی طرف بلا رہے ہیں، ایک وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور جس کام کے کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا ہے اس کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں، جس چیز سے منع کیا ہے اللہ رب العالمین نے اس سے آپ روک رہے ہیں، اس کے باوجود فَإِن تَوَلَّوْا، یہ لوگ روگردانی کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں، ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ یہ کس کا کہنا تھا؟ مشرکین مکہ اور کفار مکہ کا، ان کا کہنا تھا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ جب 13 سالہ مکی زندگی نبوت کے بعد گزار دیا، تب بھی ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، تم ہمارے آبا اور اجداد کے خلاف وہ کام کر رہے ہو جس کی اجازت ہمارے آبا اور اجداد نے دی تھی، اور یہ جو 360 ہمارے خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے ہیں ہمارے معبود، جن کو اسلام نے معبودان باطلہ کے نام سے یاد کیا ہے، یہ باطل معبود ہے۔ تو جن معبودوں کہ تم ہجو بیان کرتے ہو اور پھر ایک ایسی راہ پر چلنے کے لیے کہہ رہے ہو، ایک ایسی جانب بلا رہے ہو جس کا ہمیں گمان بھی نہیں تھا کہ تم ایسا کرو گے اور کہو گے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر آپ اور میرے حکم کی خلاف ورزی کریں، قرآن کی خلاف ورزی کریں، اللہ کی خلاف ورزی کریں، نبی کی خلاف ورزی کریں، تو اے میرے پیارے نبی فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ روگردانی کریں، انکار کر دیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، تم میری طرف توجہ نہ دے کوئی پرواہ نہیں، تم میری مخالفت کرو کوئی پرواہ نہیں، حسبی اللہ، میرا رب میرے لیے کافی ہے، حسبی اللہ۔ یہ بہترین دعا بھی ہے، اور اس دعا کو پڑھنے کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مصیبت کی گھڑی آن پہنچے، تو کہو حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ بہترین دعا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو تسلیم جس وقت نار نمرود میں ڈالے گئے تھے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اس وقت انہوں نے یہی دعا پڑھی تھی، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے مشرکین مکہ نے گھیر لیا تھا، نکلنے کے لیے کوئی راہ نہیں مل رہی تھی، کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا تھا، تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا پڑھی تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور کیا ہی بہترین کارساز اس میں اور بھی جوڑ دیا جاتا ہے، اور حدیثوں کے اعتبار سے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، 12۔ تو یہ حسبنا اللہ، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو پڑھنے کا بھی حکم فرمایا، اور آپ نے خود اس پر عمل کیا۔ تو میرے بھائیوں، عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کہہ دیجئے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اے لوگو میری طرف توجہ نہ دو کوئی پرواہ نہیں، تم سارے کے سارے میری مخالفت کرو کوئی پرواہ نہیں، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، اور لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر معبود برحق ہے تو خالق کائنات اللہ رب العالمین جو عرش معلی پر براجمان ہے، اسی پر ہم ایمان بھی رکھتے ہیں، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت، اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، تمہارے اوپر نہیں۔ وہو رب العرش
اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اب ان تمام باتوں کے بعد ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کیا تعلیم دی ہے، لیکن اہل ایمان اور غیر اہل ایمان میں الفرق بین السماء والارض کا معاملہ ہے۔ آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے ایمان اور اہل ایمان میں۔ ایک شعر ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر کے معنی ہوتا ہے تلوار، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دیگ ہی لڑتا ہے سپاہی، بے دیگ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس کے پاس تلوار نہیں ہے، اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، اس کے پاس بندوق نہیں ہے، لیکن غور فرمائیے کہ جب اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر کے وہ میدان جنگ میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے اتر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد فرماتا ہے۔ وہ وقت یاد کیجیے غزوہ بدر میں جب صرف 313 صحابہ گئے تھے اور وہ ادھیڑ عمر کے نوجوان اور اس کے بعد میں بوڑھے، وہ تمام کے تمام جو اکاؤنٹنگ ہوئی تھی تو ان کی تعداد صرف 313 تھی۔ اس مسجد نبوی کے اندر کچی دیوار، چھپر کی چھت، اور اس میں بیٹھ کر کے اللہ کے رسول نے جب لوگوں میں اعلان فرمایا تو سارے لوگوں نے جب اپنا نام لکھایا تو سب ملا کر کے 313 تھے بس، مہاجرین اور انصار ملا کر۔ لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کے باپ دادا کے زمانے کی تلوار چل رہی تھی، باپ دادا کے زمانے سے وہ زنگ آلود تلوار لے کر کے نکلے تھے کہ اسی سے ہم لڑیں گے۔ اس کے پاس اور کچھ ہتھیار تھا ہی نہیں اور ذرائع ابلاغ بھی نہیں تھے کہ وہ بہترین سے بہترین ہتھیار اس زمانے کے اعتبار سے قیمتی تلواریں اور اس کے بعد میں سلحتیں خرید لیتے نہیں، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ میدان جنگ میں پہنچ رہے، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرے بھائیوں، کتنی پیاری بات ہے، کتنی قیمتی بات ہے۔ جب وہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو کوئی تلوار نہیں ہے، میں کیسے لڑوں گا، لیکن ارادہ ہے میں لڑوں گا، اس لیے کہ دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہوں اور توحید کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، اسلام کی سربلندی کے لیے آیا ہوں۔ اے اللہ کے رسول میرے پاس تو تلوار نہیں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ٹہنی دے دی، ٹہنی اور دے دی اور کہا کہ لے جاؤ، اسی سے لڑو۔ تاریخ بتاتی ہے اللہ وحدہ لا شریک کی قسم وہ ٹہنی ان کے لیے تلوار بن جاتی ہے اور اسی سے لڑتے ہیں اور کتنوں کی گردنیں کاٹ کر کے رہ دیتے ہیں۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ۔ اے ہمارے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ایک اور آیت کریمہ یاد آ گئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ سورہ طلاق 28واں پارہ اور سورہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ سورہ طلاق 28واں پارہ، سورہ کی آیت نمبر 3۔ ترجمہ دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، انسانوں سے نہیں، بادشاہوں سے نہیں، بڑے بڑے جگاہریوں سے نہیں، بڑے بڑے سرماؤں سے نہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ رب العالمین آزمائشوں سے، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے بہترین راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ حالانکہ اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں، کوئی سبیل نہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ تیار کر دیتا ہے نکلنے کے لیے مصیبتوں سے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فقیر ہے، پیٹ میں دانا نہیں، پاکٹ میں پیسے نہیں،
گھر کے اندر چولہا جلانے کے لیے کوئی اناج نہیں. اللہ فرما رہا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے بہترین روزی مہیا فرما دیتا ہے جس کے بارے میں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے. آدمی جا رہا ہے, پاکٹ میں پیسے نہیں ہیں, یا اللہ میں سفر کے لیے نکل گیا, اب کیا ہوگا؟ لیکن اللہ رب العالمین ایسے ڈھنگ سے ان کو روزی عطا فرماتا ہے اور سبیل پیدا کر دیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ فرشتہ, یعنی ایک فرشتہ اللہ کی جانب سے انسان کی شکل میں نمودار ہو جاتا ہے اور اس کے سارے مسائل کو حل فرما دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی اور وافی ہوتا ہے. حوالہ جات گفتگو ہو رہی ہے. آگے دیکھیے ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہمارے سامنے نکل رہا ہے کہ ایک مومن کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے. دوستو, آپ پیسے پر, قوت پر, طاقت پر, افراد پر, ان ساری چیزوں پر بھروسہ مت کرو, ورنہ غور فرمائیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ انقریب میرے صحابہ, انقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا, ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم دریا میں خش و خاشاک کی طریقے سے باتیں ہوئے چلے جاؤ گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں, اس کا کئی گنا تمہاری تعداد زیادہ ہوگی, کئی گنا. اب اندازہ لگاؤ کہ جس وقت آپ نے سن 10 ہجری میں حج بیت اللہ کیا اور آپ کی حیات مبارکہ کا پہلا اور آخری حج تھا جس کو حجۃ الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں. حجۃ الوداع یعنی جدائی کا حج. وداعون کے معنی ہوتے ہیں جدائی, یعنی اس دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں, رخصت ہونے کا وقت آیا تو آپ نے اس وقت حج کیا, اس وقت آپ نے حج کیا. اور یہ حج تھا, اسی کا نام ہے حجۃ الوداع. تو صرف حاجی مردوں کی تعداد معلوم ہے کتنی تھی؟ 1,44,000 لوگ. اب مکہ سے نکلے تو صرف 2 آدمی. 1,44,000 کا مجمع تھا, جمع غفیر. اور وہ میدان عرفات میں جہاں 9 ذی الحجہ کو دنیا کے تمام حجاج کرام اکٹھا ہوتے ہیں, اگر میدان عرفات میں اکٹھا نہ ہو, کچھ ارکان ایسے ہیں تو اس کا حج نہیں ہوگا. میدان عرفات میں سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف یعنی حاجی مرد اور عورتوں کی تعداد, اور اس کے بعد میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہو گئی تھی اس وقت؟ عرب اور جب ملا کر کے مہاجر اور انصار سب ملا کر کے کتنی تعداد ہو گئی تھی؟ وہ کئی لاکھ ہو گئے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پیشتر فرمایا تھا کہ اس وقت تمہاری تعداد اس موجودہ افراد کے اعتبار سے, موجودہ مردم شماری کے اعتبار سے کئی گنا, کئی ہزار گنا گویا کہ ہوتی. لیکن تم اس کے باوجود دریا میں خش و خاشاک کی طریقے سے بہتے ہوئے چلے جاؤ گے. اس طریقے سے دن کا بہارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول تو آخر وجہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تمہارے اندر ملت, پیار, اخوت, بھائی چارگی, دوستی, یہ ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. آج ہم صرف ہندوستان کی تعداد لے لیں تو الحمدللہ حکومت اس کو صحیح ڈھنگ سے اعلان نہیں کرتی ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ 33 اور 36 کروڑ مسلم, سمجھا, یہ ہمارے انڈیا کے اندر ہے. 33 کروڑ مسلم ان انڈیا, بھارت کے اندر اتنی تعداد ہے, لیکن حکومت اسے چھپاتی ہے. بہرحال تم کیا کر رہے ہو؟ کیا ہماری تعداد ہے؟ ہمارا وزن کیا ہے؟
ہمارا مولیہ کیا ہے، ہماری قیمت کیا ہے؟ تو اب آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہاری تعداد کئی ہزار گنا زیادہ ہوگی، اس کے باوجود تمہارا یہ حال ہوگا۔ صحابہ کرام نے جب پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وجوہات ہوں گے، یہ قوز ہوں گے۔ آئیے ایک حدیث سے موقع پر یاد آ گئی، ترمذی شریف ابواب الزہد کی حدیث، ترمذی شریف ابواب الزہد کی حدیث ہے۔ راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہی عمر بن الخطاب، عمر فاروق، اور جن کی حکومت 22 لاکھ مربع میل میں ان کے زمانے میں تھی، 22 لاکھ مربع میل، بہت بڑے دائرے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکومت کی۔ اور ایک بات بتا دوں کہ اگر اسلام کی تاریخ سے اس خلیفہ کا نام مٹا دیا جائے، ہٹا دیا جائے، تو یہ تاریخ، اسلام کی تاریخ ادھوری نظر آئے گی، ادھوری نظر آئے گی، جس سے اس زمانے میں یونان، مصر، روم کی حکومتیں کانپتی تھی کہ اگر عمر کی تلوار اٹھ گئی تو پھر ایسی صورت میں ہمارے ملک کا صفایا ہو جائے گا، ہم تمام لوگوں کا صفایا ہو جائے گا۔ یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں، حدیث کی عبارت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو انکم تتوکلون حق توکلہ کما یرزق الطیر کما یرزق الطیر یغدو خماسا وتروح بطانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنو، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم سب کے سب اسی طریقے سے اللہ پر بھروسہ کرو جس طریقے سے بھروسہ کرنے کا حق ہے، توکلون حق توکلہ، تم اسی طریقے سے بھروسہ کرو جس طریقے سے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین تمہیں اسی طریقے سے روزی دے گا جس طریقے سے پرندے، چھوٹی چھوٹی چڑیا اپنے چونچ میں ایک دانہ لے کر کے چلتی ہیں، تو جس طریقے سے پرندے صبح کے سہانے وقت میں اندھیرے میں نکل کر کے اللہ کا رزق تلاشنے کے لیے چلے جاتے ہیں، خالی پیٹ ہوتا ہے اس وقت، تغدو خماسا وتروح بطانا، اور جب شام کو واپس ہوتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا رہتا ہے، شکم سیر ہو کر کے واپس ہوتے ہیں۔ کیا ہم سب ان پرندوں سے بھی گئے گزرے ہوئے ہیں؟ ہمارے یہ نوجوان، اتنی بڑی مسجد جو بھری ہوئی ہے، ہمارے نوجوان ادھیڑ عمر کے بوڑھے بھی جن کا کوئی سہارا نہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ کر کے صبح کے سہانے وقت میں نکلتے ہیں، پیدل، کوئی سائیکل سے جاتے ہیں، نوجوان تو بائک سے جاتے ہیں، اور کہاں کہاں جا کر کے محنت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو روزی دے رہا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ بیٹھنے کے لیے اللہ رب العالمین یہ نہیں فرما رہا کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو اور ہم آسمان سے تمہارے اوپر روزی طبقہ دیں گے، نہیں، یہ حکم نہیں ہے، تم محنت کرو۔ اللہ نے دو پیر، دو ہاتھ، دماغ، دو آنکھیں، دل، ساری چیزیں دی ہیں، دو کان اور زبان نے دی ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسان وشفتین وہدیناہ النجدین، یا ہم نے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں نہیں دی ہیں، الم نجعل لہ عینین ولسان وشفتین، اور ہم نے دل کی اور معافی ضمیر کو باہر نکالنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے کیا ایک زبان نہیں دی ہے، دو ہونٹ نہیں دیا ہے، دماغ نہیں دیا ہے، ہاتھ اور پیر نہیں دیا ہے۔ اور سب سے اشرف المخلوقات اگر اس کائنات کے اندر ہے، کائنات کی پوری کائنات کے اندر اگر کوئی اشرف المخلوقات ہے تو انسان ہے، آدم اور حوا کی ذریت۔ لیکن آج یہ ارذل المخلوقات ہوگی، فرشتوں سے بھی کام اللہ رب العالمین نے انسانوں کا دیا ہے، فرشتوں سے بھی زیادہ، لیکن ہائے افسوس تم اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ آج ارذل المخلوقات تمہارے بارے میں اگر کہا جائے تو کم نہیں ہے، تم خنزیر سے بھی بدتر ہو، کتے اور بلی سے بھی
بدتر ہو گئے ہو اپنے اعمال کی بنیاد پر. ورنہ اللہ رب العالمین وہ دور دیکھیے جب اسی روئے زمین پر بسنے والے آدم حوا کی ذریت جب اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے اور چلتے تھے تو فرشتے نیچے اپنے پر کو بچھاتے اپنے پر کو بچھاتے تھے. یہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے اس کے پیر میں کھاتا اور کوئی چیز. میرے بھائیو آئیے جلدی میں اپنے مضمون کو سمیٹ رہا ہوں وقت کی قلت ہونے کے باوجود. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بندے مومن کو صرف اور صرف اپنے خالق پر، اپنے مالک پر، اپنے رازق پر، اللہ وحدہ لا شریک پر بھروسہ کرنا ہے، کسی اور پر نہیں. ہاں بھروسہ کب کرنا ہے؟ جب یقین کامل ہو جائے کہ ہاں یہ آدمی میرا کام کر دے گا. لیکن پھر بھی اگر جب تک اللہ رب العالمین کی مرضی نہیں ہوگی اس سے بھی یہ کام نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کی مرضی ہر قدم پر. تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی سرزمین پر جب 13 سال گزار دیے اور اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ میرے نبی آپ اب یہاں سے کچھ کیجیے. کیوں؟ صرف مکہ کے لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو نبی نہیں بنایا ہے، صرف مکہ والوں کے لیے نہیں بلکہ آپ تو پوری کائنات کے نبی ہیں. روئے زمین ہی کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے. اس لیے کہ قرآن گواہی دے رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ اے ہمارے نبی ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے. آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا. کچھ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، پڑھتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں یا علماء کرام کی تقریر سنتے ہیں تو کبھی کبھی چاہے معلومات کے لیے یا پھر امتحان لینے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے آپ ہی لوگوں کے ذریعے ہم نے سنا ہے کہ آخری وقت میں قرب قیامت میں اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آسمان سے اتارے گا جو زندہ اٹھا لیا ہے. جن کو اللہ رب العالمین نے زندہ اٹھا لیا، موت نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر جب دوبارہ آئیں گے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ اب اللہ کے رسول آخری نبی ہے؟ اور یہ نظریہ کس کا ہے؟ یہ باطل ماننے والوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، نصرانیوں کا ہے، مجوسیوں کا ہے، صابیوں کا ہے. اس خیال کے ماننے والے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ آخری نبی مانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ بتائیے کہ پھر قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو آخر وہ نبی ہی تو رہیں گے. اب سنو میرے بھائیو، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے کون سا کلمہ پڑھیں گے؟ تو سن لو، وہ بھی کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے، نہ کہ اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ نہیں پڑھیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے بھائی اب ذرا غور فرمائیے کہ آپ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہے سورہ انبیاء 17واں پارہ سورہ کی آیت نمبر 107، سورہ انبیاء 17واں پارہ سورہ کی آیت نمبر 107، 107 نمبر والی آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے ہمارے نبی آپ کو ہم نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. تو زمین کے بھی نبی، آسمان کے بھی نبی، زمین کے بھی نبی، آسمانوں کے لیے بھی نبی، آسمان والوں کے لیے بھی نبی.
یہ ہے اللہ رب العالمین نے آپ کے مرتبے کو بلند کیا اور آپ کا یہ ہے مرتبہ. تو کہنا یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ اب دوسرے مقام پر جائیے. چنانچہ آپ کی حیات مبارکہ کا پہلا حج ہوا، پہلی ہجرت ہو رہی ہے. حجوروں کے دیش میں مدینہ منورہ کی سرزمین جا رہے ہیں، اور آپ کی یہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت میں آپ کے ہمراہ جا رہے ہیں. دونوں آدھی رات کو نکل رہے ہیں اور جا کر کے غار ثور پناہ گزین ہو گئی. وہاں سے 3 کلومیٹر کے 3 میل کے فاصلے پر جلدی جلدی بھاگتے گئے اور جا کر کے اس غار کے اندر جو برسوں سے پڑا ہوا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روک دیا آپ کو. اللہ کے رسول اندھیرے میں روک، آپ کیا ٹھہریے، ہم اس کو صاف کر دیں تاکہ اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو، موذی جانور ہو، تو آپ کو نہ تکلیف پہنچائے، مجھے تکلیف پہنچائے. کیا پیار تھا، کیا محبت. اور جب پہلے چلے تھے تو عرب کے لوگ قیافہ شناس تھے. قیافہ شناس کہتے ہیں کہ وہ راہ کی دھول کو اٹھا کر زوم کر کے بتا دیتے تھے کس راستے سے کون گیا ہے. اللہ اکبر. پیر کے نشانات بتا دیتے تھے کہ یہ عورت کا پیر ہے یا مرد کا پیر ہے، عورت کے قدموں کا نشان ہے یا مردوں میں سے کسی مرد کے قدموں کا نشان ہے. ہوا سن کر کے معلوم کر لیتے تھے. اسی کو کہتے ہیں قیافہ شناس. قیافہ شناسی مکہ کے لوگ اور اہل عرب بہت مشہور تھے. اس کے بعد میں جب پیٹھ پر لاد دیا اور پنجہ کے بل چل رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پنجوں کے بل ایسے چل رہے تھے. اور جب پنجہ جہاں رکھتے تھے تو پہلے دوسرا قدم اٹھانے سے پہلے اس کو ایڑی سے مٹا دیتے تھے تاکہ اہل عرب یا اہل مکہ اس کو سمجھ نہ پائے یا زوم کر بتا نہ دیں کسی راستے سے دونوں ساتھی گئے. پہنچ گئے. جب اس کے اندر پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کی تاریخ سناؤں میرے بھائی. کلیجہ چاہیے سننے کے لیے، بیان کرنے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے. کرتا مبارک کو پھاڑا اور ایک سوراخ کو بند کر دیا. صرف لنگی پہنے ہوئی، تہبند پہنے ہوئے، پیٹھ کھلی ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے، سر کھلا ہوا، پیر کھلا ہوا ہے. انگوٹھے کو ایک سوراخ بند نہیں ہو سکا تھا، کپڑے بند ختم ہو گئے، رکھ دیا. اور رکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کا بادشاہ، 1,24,000 پیغمبروں کا پیغمبر، ان کی ران پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ران پر رکھ کر کے سر سو گئے. بڑی گہری نیند آئی، تھکاوٹ نہیں، بہت نیند آتی ہے دوستو. لیکن شرط یہ ہے کہ سکون کی جگہ مل جائے تب. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ایک کوئی موذی کیڑا نکلتا ہے اس سوراخ سے، اور انگوٹھا جو لگائے ہوئے تھے تاکہ نکلے تو سب سے پہلے مجھے تکلیف پہنچائے نہ کہ اللہ کے رسول کو. انگوٹھا لگائے ہوئے ہیں، اتنے میں ڈنک مارتا ہے، پھر بھی رکھے ہوئے ہیں. تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، زہر پوائزن بڑھتا جا رہا ہے. جب ناقابل برداشت ہو گیا تو آنکھوں سے آنسو گر، 1-2 قطرہ آنسو گرا اور آپ کے چہرے انور پر پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چہرے انور پر پڑا تو اسے سرخ ہوئی، آنکھ کھل گئی. کیا ہوا ابو بکر؟ اللہ کے رسول نے سی بات اپنے لعاب دہن لگا دیا اور قدرت کا کرشمہ تھوڑی ہی دیر میں کافی. لیکن پھر تلاشتے اہل مکہ پہنچ گئے، اور جب پہنچے تو اوپر نیچے کر رہے ہیں. فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. وہ گھوم رہے ہیں نبی کو اور نبی کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کو، دونوں کو اطمینان ہے کہ ہمارا رکھوالا، ہمارا نگہبان
ہماری رکھوالی کرنے والا اللہ رب العالمین عرش معلیٰ پر بیٹھا ہے، وہ گھوم رہے ہیں آہستہ سے۔ آپ کے کان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ مشرکین مکہ کفار مکہ پہنچ گئے ہیں، منڈلا رہے ہیں، اگر اپنے قدموں کے نیچے دیکھیں گے تو ہم لوگ پکڑے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، ما ظنک یا ابا بکر، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، ما ظنک یا ابا بکر بِاثْنَيْنِ ثَالِثُهُمَا اللہ ثالثُهُمَا۔ ابو بکر بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا نظریہ ہے کہ دو کے بیچ میں تیسرا اللہ ہے تو اس کو کون پکڑ سکتا ہے، کون بگاڑ سکتا ہے؟ اتنا نہ وقت ختم ہو چکا ہے اور بات مکمل نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ الرحمن پھر موقع ملا تو اس عنوان کی روشنی میں مسجد آپ حضرات کے سامنے باتیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر الفت اور محبت پیدا کر دے، اے اللہ ہم سارے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ پر اور آپ کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو محمد علیہ وسلم کی دائی ہوئی شریعت پر عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔